السلام علیکم۔ میسیج پہ میں نے کہا آپ کو شاید میری بات سمجھنا ہے۔ تو دیکھیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غیب کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں غیب سے متعلق چیزوں کی بات نہیں کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان پہلے جنت میں تھا تو گناہوں کے اثرات روح پر ہوتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، میں غیر مادی اشیاء کی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ غیب کا علم ہے، غیب کی چیزیں ہیں اور غیب پر پڑتا ہے۔ آپ اگر مجھے یہ باتیں بتا رہے ہیں، آپ کو کس نے بتائی؟ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں سے یہ باتیں سامنے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے یہ باتیں ہمیں بتائی گئی، سمجھائیں گی، ٹھیک ہے۔ انسان اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو میں تو اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ تو انسان کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ روح کو سمجھ سکے، اسی لیے قرآن میں ان چیزوں کا ذکر آیا۔ ہمارے انبیاء اکرام نے اس بارے میں ہمیں بتایا کہ ہم کیا ہیں، روح کیا ہے، انسان پہلے کہاں تھا، ٹھیک ہے، وہاں کیسی زندگی تھی۔ کیا آپ نے ریسرچ کی، آپ وہاں گئے، آپ نے دیکھا؟ نہیں نا۔ کس نے بتایا؟ قرآن، حدیث، انبیاء اکرام نے بتایا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں بات کرنا، بحث کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے، اور جب تک ہم اس مادی دنیا میں ہم اس علم کو نہیں سمجھ سکتے، اس علم کو جان نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو میں نے بات کی ہے وہ مادی دنیا کے بارے میں بات کی، اور مادی دنیا میں آج کی جو ماڈرن سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے، وہ ڈی این اے سے جنریٹ ہو رہا ہے۔ وہاں سے ایک پروگرامنگ بن کے سیل میں آتی ہے اور ورک کرتی ہے، اور بہت سے سیل مل کے ٹیشو بناتے ہیں، اور ٹیشوز ایک آرگن بناتے ہیں، اس آرگن کا اپنا ایک فنکشن، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے بات کی ہے کہ انسان کی عمر پہلے ہزار سال تھی، ٹھیک ہے، 600 سال، 300 سال، 800 سال، فرعون کی عمر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ وقت کے ساتھ یہ عمریں گھٹتی گئیں، انسان کا 70 ہاتھ اونچا قد تھا وہ کم ہوتا گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے بات سمجھانے کے لیے اس کو تشبیہ دی گناہوں سے، کہ آپ جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان قوموں میں جو گناہ تھے، ٹھیک ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے مختلف بیکٹیریل، وائرل، فنگل انفیکشن کا وہ شکار ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب میں میازم پہ کھل کے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے میازم کو دین سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اور عام زندگی سے سمجھا ہے، لوگوں کی زندگی پہ مشاہدہ کر کے سمجھا ہے۔ تو اگر میں میازم پہ کھل کے بات کروں تو ہر کوئی اپنے خونی رشتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گا، اپنے ماں باپ، اپنا دادا دادی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو میں اس پہ کھل کے بات نہیں کرتا، لیکن آپ نے بات کی ہے، آپ اس کو بالکل ہی رانگ سائڈ پہ لے گئے کہ یہ عیسائیت کا فلسفہ ہے۔ عیسائیت کی فلسفے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سائنس کی، ٹھیک ہے۔ تو سائنس کہتی ہے کہ یہ جو بیکٹیریل، وائرل، فنگل انفیکشن ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کے سیل تک اپروچ حاصل کر لیں، یہ آپ کے ڈی این اے کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں ہومیوپیتھک سائنس کی طرف۔ ہومیوپیتھک سائنس کہتی ہے کہ جو سائکوسس میازم ہے، ٹھیک ہے، سائکوسس میازم کے جو بیکٹیریاز ہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف ایک گنوریا بیکٹیریا کو جانتے ہیں، اس میازم کے اور بیکٹیریا بھی ہیں۔ تو جو سائکوسس میازم ہے، ٹیوبرکلوسس میازم ہے، ٹی بی ہے، ٹھیک ہے، تو ان میازموں کی وجہ سے انسان کا قد چھوٹا پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے جو ہومیوپیتھک کی 200 سال سے اوپر کی ہسٹری ہے، اس میں جو ریسرچ کی گئی ہیں، اس میں جو مشاہدات کیے گئے ہیں، وہ یہ بتاتی ہے کہ ان میازموں کے جو قد ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جسمانی ساخت ان کی، جو سائکوسس میازم ہے اس کی موٹی اور بدی ساخت ہوتی، اور ٹیوبرکلوسس میازم کی جو ہے وہ ساخت پچ کے گال، کمزور، سنگل پسلی جسے کہتے ہیں، تو مختلف اس کی ساختیں۔ تو ان میازموں کی وجہ سے قد کا چھوٹا ہونا، تو میں اس سائنٹیفک ریسرچ کو اٹھا کر میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ انسان نے اگر غلطیاں کی، گناہ کیے، ٹھیک ہے، تو
ان گناہوں کے نتیجے میں بیکٹیریل وائرل فنگل انفیکشن ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس چیز کو انبیاء کرام سے ملا رہے ہیں. تو نعوذ باللہ میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں, خدا کے بندے, آپ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملا رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ ہمارے انبیاء کرام, ہمارے جو رسول ہیں جتنے بھی ہیں, وہ کیا عام انسانوں کی طرح تھے؟ وہ تو معجزات بھی دکھاتے تھے. کہ آپ معجزات دکھاتے ہیں جو آپ اپنے آپ کو یا ان کو ہماری کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسے مسئلے نہیں تھے. بھائی آپ کہاں کی بات کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر گئے ہیں, اللہ سے روبرو مل کے آئے. کیا آپ میں سے یا آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ آسمانوں کی سیر کر کے آئیں؟ ٹھیک ہے. انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے, جنت دوزخ دیکھی. آپ کن کو ملا رہے ہیں یار؟ میں ایک سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, آپ کہاں سے کہاں بات لے گئے. اور آپ نے جو بات کی ہے وہ ایسی بات کی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اترے تھے. ٹھیک. تو مہربانی کر کے یہ مذہبی رنگ نہ دیں. اگر آپ بات نہیں سمجھ سکتے تو مذہبی رنگ نہ دیں. میں بھی معظم پہ بہت بہت دبے الفاظ میں اگر سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ سیدھا شک و شبہات میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں ابھی تک اتنی صلاحیت نہیں کہ آپ لوگ معظم کی گہرائیوں کو سمجھ سکیں. تو میں تو اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ آپ لوگ اپنے خونی رشتوں پہ شک و شبہات کریں گے. آپ سیدھا پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. بہت افسوس ہوا. میں ایک سائنٹیفک بات کر رہا ہوں, میں ہومیوپیتھک ایک سائنس کی ریسرچ اور فلسفے پہ بات کر رہا ہوں. میں جو ماڈرن سائنس ہے, جو جینیٹک جینز کی اسٹڈی ہے, ریسرچ ہے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. صرف آپ کو تشبیہ دینے کے لیے میں نے گناہوں کا نام لیا کہ یار گناہوں کے نتیجے میں ایک دوسرے سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں بندہ, اور انفیکشن کے ذریعے بیکٹیریل وائرل انفیکشن ایک دوسرے کو لگتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. اب پڑھیں تو یار اتنی آپ میں علم کی کمی ہے, آپ میں شعور کی کمی ہے, تو آپ اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں. ٹھیک ہے. بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے. میں نے ایک سائنٹیفک ایک لاجیکل بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے سفلس معظم ہیں, میں نے ان کو احادیث سے اس لیے جوڑا کہ یار کوئی تو اللہ پاک نے ذریعہ رکھے نا, دنیا میں جتنے بھی ورک ہو رہے ہیں ایک ذریعہ رکھیں. آپ نے ایٹامک اسٹڈی کی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایٹم کیسے ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو سائنس کو سمجھیں. سائنٹیفک میں بات کر رہا ہوں. آپ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ آسمان سے اترا تو بھائی وہ غیب کی باتیں میں کر ہی نہیں رہا. انسان میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ غیب کا علم حاصل کر سکے. جتنا علم ہے وہ ہمیں آسمانوں سے نازل کر کے بتایا سمجھایا گیا ہے. معذرت کے ساتھ یہاں بات سمجھنے کی صلاحیت لوگ نہیں رکھتے. علم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے. ٹھیک ہے. میں اگر ایک بات کرتا ہوں یار, میرے پیچھے میں نے پورے اسلام پہ بھی ریسرچ کی ہوئی ہے, میں نے ماڈرن سائنس پہ بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے, اور میں آج بھی ریسرچ کرتا ہوں. میں ہومیوپیتھک سائنس کو ریسرچ کرتا ہوں, ان کو میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. تو بہت سی سائنسی نالج اور بہت سی اسٹڈیز پیچھے کھڑی ہوتی ہیں جو میں بات کرتا ہوں. اس میں بہت سے اینگلز ہوتے ہیں. تو اگر میری بات سمجھ نہیں سکتے تو مہربانی کر کے خاموش رہا کریں, یا پھر ایسی یہ بات نہ کریں جو آپ کا ایمان بھی ضائع کرے اور میں اس بحث میں الجھ کے میں بھی اپنا ایمان ضائع کروں. تو مہربانی کریں, مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, ریسرچ کریں, ماڈرن سائنس کو سمجھیں, جینیٹکس جو سائنس ہے اس کو سمجھیں. یار میں تو آج کل کوانٹم فزکس کو پڑھ رہا ہوں.
ایٹمس تو ابھی بات کی بات ہے، میں کوانٹم فزکس کو پڑھ رہا ہوں کہ یار ایٹم سے آگے بھی ایک دنیا ہے، وہ کوانٹم کی دنیا ہے، اور جب اس کو اسٹڈی کریں تو وہاں پہ کوانٹم کی دنیا میں ایسے ورکس ہو رہے ہوتے ہیں جو غیر مادی اشیاء کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مادی اشیاء یہ کام کر سکتی ہے. تو کوانٹم کے لیول پہ تو مادی دنیا جو ہے، ٹھیک ہے، مادی دنیا کی جو سب سے جو بنیادی اکائی آج کی ماڈرن سائنس کی نظر میں وہ کوانٹم ہے، ایٹم سے آگے کی دنیا. تو وہاں پہ جو ورکس ہو رہے ہوتے ہیں وہ غیر مادی ورکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یار آپ سائنس کو پڑھیں سمجھیں. بہت افسوس ہوا ہے آپ کی بات، ٹھیک ہے. اگر میں سائنٹیفک ہومیوپیتھک فلسفے کے حساب سے بات کر رہا ہوں تو آپ اس حساب سے میرے ساتھ بات کریں، بحث کریں، سوال کریں، جواب کریں. آپ اس کو کہاں سے کہاں لیں، ٹھیک ہے. مثال کے لیے میں نے بھی حوالے دیے، ٹھیک ہے. میں نے ان کو پھر سائنٹیفک جو اسٹڈیز ہیں ان سے ریلیٹ کیا، ٹھیک ہے. چاہے وہ ہومیوپیتھک سائنس ہو یا ماڈرن سائنس ہو. تو آپ اس کو معظم کو اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لے گئے. یار وہ کئی دن کے روزے رکھتے تھے، آپ رکھ سکتے ہیں 2 دن لگاتار، 3 دن لگاتار نہیں بھوکے رہ سکتے. ان کو غیب سے کھلایا پلایا جاتا تھا. کیا آپ کو کھلایا پلایا جاتا ہے غیب سے؟ ان سے معجزے سرزد ہوتے تھے. کیا آپ سے کوئی معجزہ سرزد ہوتا ہے؟ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی. ان کی صرف پیدائش کو پڑھیں کہ ان کی پیدائش کے وقت وہ کیسے پیدا ہو، کس حالت میں پیدا ہو. تو یار آپ کس ذات کو ہم جیسے گناہ گاروں سے، ہم جیسے لوگوں سے ملا؟ میں ایک عام بندے کی بات کر رہا تھا.